پر آج پھر دوبارہ دعوت دی ہے پچھلے پروگرام کے بعد. یہ ہمارے دوست علی کی بھی فرمائش تھی اور پورے پاکستان سے بے پناہ فرمائش تھی کہ ان کو دوبارہ بلائیں. ہم نے وہ نعتیں سنی ہے تو ان کو بھی ملک کا اثاثہ ہے تو ہم نے ان کو دوبارہ دعوت دی ہے. کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم پروگرام کا نور الحق قادری صاحب سے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں, اور پوری کہانی سنیں گے کہ کون سا ایسا ہوا کام کہ سب کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی نکال کے لے گیا کہ اندر ڈال دیا قادیانیوں کا نام. جی نور الحق قادری صاحب, آپ کی وزارت کی سمری تھی اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک آئینی صورتحال بھی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, کمیشن تشکیل دینا ہے, رولز آف بزنس کے تحت ضرورت تھی, سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ایک فیصلہ ہے جس کے اوپر ضرورت تھی. آپ کی جو سمری انیشلی موو ہوئی وزارت سے, اس کے اندر قادیانیوں کی نمائندگی کا تذکرہ نہیں تھا. کس سٹیج کے اوپر یہ کام ہوا کہ اس کے اندر قادیانیوں کا پیرا ایڈ ہو گیا کہ قادیانیوں کی نمائندگی دے دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے 2 سمریاں گئی ہیں فیڈرل کیبنٹ. پہلی سمری کی 21 اپریل کو جی کی کیبنٹ کے لیے, اور ایک کل 5 مئی جی کی کیبنٹ کے لیے. پہلی والے میں بھی ہم نے قادیانی کو شامل نہیں کیا تھا اور سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا. شامل کیسے ہوا؟ شامل نہیں ہوا. شامل کیسے ہوا؟ میں بتاؤں شامل منٹس کے اندر نام کیسے آیا؟ میں آپ کو اس کی وضاحت سر سچ بولنا ہے, آپ کو روزوں کا مل ہے. ایک بات آپ نے اس دن کل شاید کر دی کہ یہ سرکولیشن پہ ہوا تھا. سرکولیشن پہ نہیں ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ ریگولر کیبنٹ میٹنگ میں 21 اپریل کی میٹنگ میں. کتنے وزیر موجود تھے اس میٹنگ میں؟ اب تو کیبنٹ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے 3-4 جگہوں پہ ہوتی ہے, لیکن میں پیم ہاؤس میں تھا اور باقی وزیر کوئی کیبنٹ بلاک میں بیٹھا تھا. آپ اس کے منٹس پڑھنا چاہیں گے یا کہیں گے تو میں اسکرین پہ میری بات تو سنے نا, میرے پاس ہے وہ منٹس. ہے نا آپ کے پاس وہ منٹس جب آئے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب آتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں. نہیں, اختلاف کی طرف آتا ہوں. آپ نے اختلاف کیا, مجھے معلوم ہے اس بات کا. ڈسینٹنگ نوٹ میں نے بھیج دی کیا آپ نے, اور میں نے اس سے اختلاف کیا. میں نے ادھر کہا کہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی, ڈیسیجن نہیں ہوا تھا, اور انہوں نے میری اس بات کو مان لیا. اگر مجھے رکنے نہ دینا, میری بات مکمل کرنے. 2 وزیروں نے سپورٹ کیا کہ قادیانیوں کی نمائندگی اس کمیشن کے اندر ہونی چاہیے. بات مکمل کرنے دیں. وہ چیز بات مکمل منٹس کا حصہ کیسے بنے؟ میری بات مکمل کر دیں. منٹس کا حصہ کیسے؟ میری بات مکمل کرنے دے, پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. وہ میں نے اختلافی نوٹ بھیجا. اگر وہ فیصلہ ہوتا تو دوسری سمری میں ایک منسٹری کیبنٹ کی فیصلے کے اوور رول نہیں کر سکتی, اس کے خلاف نہیں جا سکتی. کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کے خلاف رد عمل ملا تھا, اس کے خلاف نہیں جا سکتی. آپ کو موو کرنی. دوسری سمری پہلی میں بھی نہیں تھا, دوسرے میں بھی نہیں تھا, وہ ہماری سمری دونوں میں نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی سمری میں, اور کیبنٹ کا ڈیسیجن نہیں تھا, وہ ڈسکشن تھی. ڈسکشن کے اندر کیسے آیا؟ ڈسکشن کو منٹس کے اندر کیسے آیا؟ ادھر یہ ڈسکشن ہوئی تھی. سر میری بات سنیں نا, آپ مجھے بات وضاحت کرنے کا. آپ غلط سوال کر رہے ہیں. آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. جو صحیح بات اس کو بتانے دے. منٹس کے اندر ادھر ڈسکشن ہوئی تھی, اور ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ قادیانیوں کو اگر اس کمیشن کا ممبر بنایا جائے تو آئین بھی قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہے, اور وہ خود بھی جب اس کمیشن کے ممبر بن جائیں گے تو یہ اقرار کریں گے کہ آئین جو کچھ کہتا ہے اس کو ہم. یہ آپ نے ازیوم کیسے کر لیا؟ لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان کا خیال تھا. سر آپ کو میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ وزیر مذہبی امور ہیں. منٹس کا حصہ غلط لگایا تھا, جس نے بھی لگایا غلط لگایا تھا. وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن نہیں تھا, اور میں نے ان ریٹن آپ کی طرف میں میرے پاس کاپی ہے جی, آپ کے بھی ہے وہ ڈسینٹنگ نوٹس کا. میرے پاس ہے کاپی. میں نے اس کو, میرے سوال کا وہ ڈیسیجن نہیں تھا, وہ ڈسکشن تھی. میرے سوال کا میرا موقف حتمی ہے, وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن نہیں تھا. ہو گیا آپ کا موقف. ہاں جی. کیبنٹ کے منٹس کوئی بندہ غلط بنا سکتا ہے؟
غلط بنائے جاتے اکثر کیے جاتے ہیں اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. کون کرتا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے اس کے میں تحقیق ضرور پرائم منسٹر سے کراؤں گا. جس کے اندر کہا گیا کہ یہ بندہ اس کا اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ ڈسکشن کو ڈیسیجن کس نے بنا آپ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے قادری صاحب. میں کوشش کروں گا. میں ناکام ہوئے. میں کوشش کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ جو تجویز کردہ سمری تھی اس کے مطابق اس کونسل کا سربراہ وزارت مذہبی امور کا وزیر جو بھی ان آفس ہوتا اس نے بننا تھا. نہیں, منسٹر نے بننا تھا. غلط کہتے ہیں. جو سمری صبر کرے آپ غلط کہتے ہیں. پہلی جو سمری میرے پاس ادھر پڑی ہے اس میں وزیر نہیں, سیکٹری مذہبی امور. اور ادھر اوپینین یہ بنا اور میں خود اس کا قائل ہوں کہ اس کمیشن کا جو منارٹیز کو ڈیل کرتا ہے اس کا ہیڈ منارٹی سے ہونا چاہیے تھا. یا پہلے کیوں نہیں تھے؟ میں بات بتا, میری بات سننے دیں. پہلی ہم نے اس لیے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن میں یہ تھا کہ مشورہ دیا گیا تھا وزارت کو کہ ایک ہائی آفس ہولڈر کو آپ اس کا چیئرمین بنا دیں. پہلے اس سے چیئرمین مذہبی امور کا وزیر ہوتا تھا. لا منسٹر نے مجھے کہا, لا منسٹری کا اوپینین تھا کہ وزیر چیئرمین اس کا نہیں بن سکتا, خلاف آئین ہوگا. پھر ہم نے دوسرے نمبر پر ہائی آفس 60 لا تھا. لیکن میرا چونکہ یہ سیکرٹری کو اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ہائی آفس اس کو ہٹانے کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ تبدیلی کا مشورہ, یہ میرا خود کا مشورہ تھا. یہ آپ کا مشورہ تھا. پھر آپ نے سمری اس وجہ سے تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر نہیں, نفی نہیں کر دی. اس میں وہاں پہ جو لا ایکسپرٹ کیبنٹ میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, یہ مشاورت ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ نور الحق قادری صاحب آپ کی وزارت کے دوران 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں آپ سے بالا ہی بالا کچھ لوگوں نے کیا ہے. میرا آپ کے اوپر بالکل شک نہیں ہے کہ آپ کو ایسا کام کریں گے. میرا عمران خان کی ذات کے اوپر بالکل شک نہیں ہے وہ ایسا کام کریں گے. دونوں کے خیالات بڑے کلیئر ہیں. میں آن ایئر کہنے پہ تیار ہوں, کوئی شک کی نہیں بنیاد پہ کہہ رہا. حج کا فارم آیا, اس میں حلف نامے کا ایشو پیدا ہوا. یہ واقعہ ہوا, اس کے اندر ایک ایسی کنٹروورسی ہے کہ کابینہ کے منٹس کے اندر اس کی نمائندگی شامل کر کے اس کو سرکولیٹ کر دیا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا. نہیں, میں یہ بات ماننے پہ پتہ نہیں چلا. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, آپ غلط بتا رہے ہیں, بالکل گمراہ کرنے کی کوشش آپ سر گمراہ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا. دیکھیں آپ غلط بتا رہے ہیں, بالکل غلط بتا رہے ہیں. کابینہ کے منٹس کا حصہ کیسے بنی ہے چیز؟ کابینہ کے منٹس میں ڈسکشن کو ڈیسیجن بنایا گیا اور اس کے خلاف میں نے اختلافی نوٹ کس نے بنایا؟ جس نے بھی بنایا اس کا ہم پتہ لگائیں گے کیوں ہوا. آپ کے ڈسکشن کو ڈیسیجن آپ کے اختلافی نوٹ کی اہمیت تب ہوتی کہ آپ اختلافی نوٹ لکھ کے وزارت سے استعفیٰ دیتے پیر نور الحق قادری, اور ادھر آ کے میرے پاس میں نے آج کل کا جو میں کل اس پہ میں نے کر دیا ہے. کل میں نے دفاع کر دیا ہے. کل میں نے قادیانی کو ریموو کر دیا ہے. کل تو آپ نے قادیانی نہیں شامل تھا. نہیں, اس سے پہلے میں بھی نہیں تھا. میرے پہلے سمری میں بھی نہیں تھا اور دوسری میں بھی نہیں تھا. آپ کی سمری میں نہیں تھا, میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا. کابینہ کے منٹس میں کیسے آیا؟ پہلے میں نہیں تھا, دوسرے میں نہیں تھا, اور اس پہ میں نے اختلافی نوٹ بھیج دیا اور اس کا ہم تحقیق کرائیں گے کہ کس نے کیا. سر آپ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن مجھے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کابینہ کے منٹس میں کیسے آیا. ندیم ملک صاحب, آپ کے پروگرام کی ایک حیثیت ہے, میں سنتا ہوں آپ, لیکن میں آج جو بیٹھا ہوں اور یہ آپ کی خواہش نہیں, میری خواہش تھی کہ میں آ جاؤں, مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا. کل کچھ غلط باتیں آپ نے بتائی تھی, آپ کی انفارمیشن غلط تھی. آپ کی میں نے کیا کہا تھا کہ نور الحق قادری صاحب نے سمری موو کی ہے. آپ نے کہا تھا کہ سرکولیشن نہیں ہوگی, آپ نے کہا کابینہ کے اجلاس ہوگی. اللہ اور رسول کی ذات میرا ایمان ہے, میری ایمان کا معاملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کا دفاع کرنے کی میں کوشش کروں گا. کسی شخصیت کا نام اس لیے آن ایئر نہیں لینا چاہوں گا, میں نہیں لینا چاہتا نام کے کسی وجہ سے ہیٹ کرائم میں بندے زمرے میں نہ آ جائیں.
لیکن ایک بات کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ کابینہ کے اس اجلاس کے اندر وزیروں کے کہنے کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور وہ وزیروں کے کہنے کے اوپر منٹس کا حصہ بنا. تمام ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوئی تھی, اور میں پرائم منسٹر تحقیق کے بغیر کر رہا ہوں کہ میری بات سنیں, ندیم ملک صاحب میری بات سنیں. جس چیز کو میں تحقیق تک نہیں پہنچتا, میں کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ فلانا کے کہنے پہ ہوا یا فلانا کے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون کہہ رہا تھا؟ میں اس کی تحقیق کو نہیں, وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن الگ ہوتا ہے. وہ میں نے کہہ دیا کہ ڈسکشن ہوئی تھی. کتنے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو شامل ہونا چاہیے نام لیے بغیر؟ تقریباً 5 یا 6 لوگوں کیبنٹ کے ممبرز کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہونا چاہیے, اور باقی اکثریت کا یہ تھا کہ اس کو قائدیان ایک الگ شناخت ہے قائدیانیوں کی, باقی اقلیتوں کے ساتھ 5-6 لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رکن ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی, ایک میں آپ کو سوال کرتا ہوں, اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں, آئین پاکستان کے تحت ہم نے ان کو نان مسلم قرار دیا. جی ہاں, اس آئین پاکستان کو جس دن وہ قبول کر لیں, مان لیں کہ ہم اس آئین پاکستان کو مانتے ہیں, پھر حکومت پاکستان کو ایک نوٹیفائی کرنا پڑے گا اور آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون سی اقلیت ہے. پہلے تو اس آئین پاکستان کو مانیں گے تو تب نا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ قائدیانی جو ہے باقی اقلیتوں کی طرح نہیں ہے. اقلیتوں کی تحفظ اور حقوق دینا اسلام بھی دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی دیتا ہے, لیکن قائدیانی اقلیت اس طرح کی نہیں ہے. قائدیانی جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں سر, کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ آئین پاکستان نہیں مانتے. ان کو یہ حق نہیں کہ کسی ایسے کمیشن, کسی ایسی کمیٹی کا ممبر بنے جس کا, یہ تمام آئین پاکستان کے ذیلی ادارے ہیں. تو وہ جو وزراء جن کی یہ رائے تھی کہ ڈال دیا جائے, وہ ان کو آئین پاکستان سے واقف نہیں ہے. ان کی میں نے مخالفت کر دی, ادھر بھی کر دی, اس دن بھی کر دی, کل بھی کر دی, اور 2 موقع ہو گئے, قیامت کے دن پر, قیامت کے دن تک میں کروں گا اس کی. ٹھیک, ایک بات میری سنیں, ایک بات میری, ایک پی ایم ایل این کے دور میں جو الیکشن کا فارم تھا اس کے اندر سے حلف نامہ ریموو کیا گیا, پہلی اٹیمپٹ. دوسری اٹیمپٹ حج نامے کے حج میں نہیں ریموو ہوا تھا, غلط ہے, حج میں نہیں ریموو ہوا. تیسری اٹیمپٹ حج میں موجود تھا. 1,45,050 اپلیکیشن آئے, سب نے ختم نبوت کے حلف نامے پہ دستخط کیے ہیں, سب نے کیے ہیں, سب نے دستخط کیے ختم نبوت کے حلف نامے پر. صرف اس کو ایک پیج سے ہٹا کے حجاج کی آسانی کے دوسرے پیج پہ کر دیا گیا تھا, اور جس پیج پہ دستخط ہے, جس پر ایفیڈیوٹ ہے, وہیں پہ لگا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک پنجاب کے اندر کنٹروورسی چل رہی ہے, وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے, میں پڑھ نہیں سکتا, اور اس کتاب کے اوپر بھی کنٹروورسی یہی ہے کہ اس میں سے بھی ایک لائن کی تبدیلی کی گئی. وہ میں چیک کر رہا ہوں, میں کتاب, میں بھی انہیں بول رہا ہوں کہ مجھے وہ کتاب لا کے پڑھائیں. فیس بک پہ اگر آپ کے پاس اس کی اصل میں ان کو کہتا ہوں لڑکوں کو ضرور اس پہ بات کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے لیے دیکھیں وزارت حکومت آنی جانی چیزیں ہیں, ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت, اس پہ کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز. میں نے عمران خان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, اور اس کا شفاعت میرے لیے ہوگا. ایک آخری, اور لیکن ایک ایسا شخص عمران خان کے بارے میں ہر ایک چیز کو ان کا لنک کیا جاتا ہے قادیانیت کے ساتھ. ایک بندہ جو کہ نہیں, یہ غلط گمراہ کن بات ہے اگر عمران کو کوئی اس سے جوڑے. یہ غلط بات ہے جی, وہ یہ گمراہ کن بات ہے. اگر کوئی کہے نا کہ یہ آپ کو کوئی بولے کہ نور الحق قادری صاحب کے یہ خیالات ہیں تو یہ بھی گمراہ کن ہے. اگر کوئی کہے عمران خان کے خیالات ہیں تو گمراہ کن ہے. بالکل اس کی نفی کرتا ہوں, لیکن یہ کام ہوا, اس کے اندر کوئی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے انفلوئنس کر کے آپ لوگوں سے وہاں بیٹھے ہوئے یہ کام کروا دیا. تو میں ان فیکٹرز کی نشاندہی چاہتا ہوں. یہ ذمہ داری ہے پیر نور الحق قادری کی بھی, اگر آپ پیر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کی جس کی بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نشاندہی کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. پیر یا وزیر کو چھوڑ کے جو بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ جو ہے اس میں کوئی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا جزء اول ہے, جزء اول ہے نا. تو یہ نور الحق قادری صاحب آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے. ایک بات کہوں کہ مجھے حقائق سے آگاہ کریں. ایک ملک صاحب ایک بات بتاؤں کہ میں تحقیق اور حقیقت کو پہنچے بغیر کسی شخص پہ, بہت حساس معاملہ ہے, میں یہ الزام نہیں لگا. ایک تجویز دوں گا آخر میں, کیونکہ میرا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان
ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے، خود چیئر کریں، جس میں نور الحق قادری صاحب ہوں، صحیح، اور اس کے اندر ایک یا دو نیوٹرل بندے باہر سے بٹھائیں جو آپ کی کابینہ کے رکن نہ ہو، جی، جن کابینہ کے اراکین نے اس کی حمایت کی، اور اس کے بعد جس شخص نے وہ منٹس بنائے اس کو بٹھا کے انالیسس کریں کہ کس نے وہاں پہ ہینکی پھینکی کی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس تجویز کا حمایت کرتا ہوں، میں اس تجویز کو آگے پہنچاؤں گا، اور آپ ہمیں آگاہ کریں گے کہ اس کا نتائج کیا ہے. میرا یہ مطالبہ ہوگا، اور جب تک یہ حکومت ہوگی میرا یہ مطالبہ ہوگا. آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں آپ سے اس کا جواب مانگوں گا. اس مطالبے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بندہ ذمہ دار نکلے گا جو بھی سزا دلوانے کے لیے میں آپ کے ساتھ باہر نکلوں گا. جو بھی شخص قادیانیوں کے لیے ظاہر یا باطن طور پر ہمدردی رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ اسلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا اور پاکستان کا. سر یہ اتنی پریشان کن بات ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے منٹس کے اندر وہ حصہ ہے چیز، یہ پریشان کن بات ہے. اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ڈسکشن کو ڈیسیجن بنایا گیا، اور اس ڈیسیجن کو پھر لیک کیا گیا، میڈیا میں لایا گیا. علی محمد خان صاحب، آپ نے ساری گفتگو سن لی، میں شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ باتیں سنی، لیکن جو باتیں تشویشناک حد تک ہیں اس کے اندر وہ آپ کو نظر آ گئیں. کابینہ کے اجلاس کے منٹس بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس حساس مسئلے پہ جس پہ پوری قوم میں ایک دفعہ پہلے طوفانی کیفیت یہاں فیض آباد پہ دیکھ چکی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ